بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں آنے والے 13 افراد کی حاجت روائی کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک بار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجلس میں فرمایا، تم میں سے جو شخص کچھ بھی مانگنا چاہے مانگ لے، عطا کیا جائے گا۔ یہ نوید سنتے ہی محفل میں سے شیخ ابو الاسعود حریمی کھڑے ہو کر بارگاہ غوثیت میں عرض گزار ہوئے، میں ترک تدبیر و اختیار چاہتا ہوں۔ شیخ محمد بن قائد اٹھے اور یوں اظہار تمنا کی، مجھے مجاہدہ پر قوت چاہیے۔ شیخ ابو القاسم نے کہا، مجھے خوف خدا عطا ہو۔ شیخ ابو محمد حسن فارسی نے فریاد کی، مجھے خدا کے ساتھ صاحب حال بنا دیجیے، چونکہ اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں، مجھے یہ چیز پہلے سے زیادہ ملنی چاہیے۔ شیخ جمیل نے عرض کیا، مجھے حفظ وقت کی ضرورت ہے۔ شیخ عمر غزال نے کہا، مجھے علم کی زیادتی چاہیے۔ شیخ خلیل سرسری نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں اس وقت تک مجھے موت نہ آئے جب تک مقام قطبیت پر فائز نہ ہو جاؤ۔ شیخ ابو البرکات عرض پرواز ہوئے، مجھے محبت الہ میں بے خودی درکار ہے۔ شیخ ابو الفتح نے درخواست کی، مجھے قرآن و حدیث حفظ کروا دے۔ شیخ ابو الخیر نے آرزو کی، مجھے ایسی معرفت و درکار ہو کہ موار ربانیہ اور غیر ربانیہ میں تمیز کر سکو۔ ابو عبداللہ نے خواہش کی، مجھے نائب وزیر کا درجہ چاہیے۔ ابو الفتح عرض گزار ہوئے، مجھے دربان سراہی چاہیے۔ ابو القاسم بن صاحب نے گزارش کی، مجھے باب عزیز کا حاجب بنا دیجیے۔ یہ ساری خواہشات سننے کے بعد محفل میں سناٹا چھا گیا۔ سبھی منتظر تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے تمام کی آرزویں سن کر یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم، ان لوگوں کو وہ تمام نعمتیں مل گئیں جو انہوں نے طلب کی تھیں۔ سبحان اللہ، میں نے ہر شخص کو اسی مقام پر دیکھا جس کی اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تمنا کی تھی۔ شیخ ابو السعود حسب منشا ترک اختیار کی انتہا کو پہنچے اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ شیخ قائد کو مجاہدہ پر پورا اختیار مل گیا تھا۔ وہ عمر کے آخر حصے میں تقریباً 14 سال زیر زمین مجاہدہ کرتے رہے۔ میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں نے بھوک کو بھوکا کر دیا ہے اور پیاس کو پیاسا، نیند کو سلا دیا اور بیداری کو بیدار کر دیا، ڈر کو ڈرا دیا، مصائب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، صرف اللہ میرے حکم پر غالب ہے۔ شیخ عمر برزار خوف کے درجے عالیہ پر پہنچے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دماغ سے حلق تک خوف کی آواز آتی تھی۔ شیخ حسن فارسی پر جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ڈالی تو مجلس میں بیٹھے ہی مضطرب ہو گئے۔ دوسرے دن میں نے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، مدت سے سلب شدہ احوال قلب جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی نظر سے واپس لوٹا دیے۔ شیخ جمیل کو حفظ و مہارات نفس میں وہ چیزیں حاصل ہو گئی جو میں نے دوسروں کے ہاں نہیں پائیں۔ وہ خلا میں اپنی تسبیح کے دانوں کو معلق کر دیتے تھے۔ بسا اوقات جب اپنی تسبیح کسی دیوار پر لٹکا دیتے تو تسبیح دانہ دانہ ہو جاتی اور ایک ایک دانہ آپ کے ہاتھ تک اڑتا چلا آتا تھا۔ شیخ عمر غزال نے کئی قسم کے علوم ازبر کر لیے تھے، اپنی لائبریری کی ہزاروں کتابیں فروخت کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ اب مجھے ان کتابوں کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ یہ مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح شیخ خلیل سرسری موت سے 7 دن پہلے ہی
खतीब के मर्तबे पर फाइज कर दिए गए। शेख अबू अलबरकात पर जनाब गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक निगाह डाली कि वो बेहोश हो गए। चंद साल बाद भी बसरा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं इनके पास गया और गुफ्तगू करना चाहिए तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। मैंने वहाँ से हटकर इनके सामने बैठकर दुआ की, ए अल्लाह, जनाब गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से इन्हें अक्ल लौटा दे ताकि वह मुझसे बात तो कर सके। चनाचा वो उठे और मेरे पास आकर अस्सलामु अलैकुम कहा। मैंने पूछा, किस हाल में हैं आप? कहने लगे, भाई, गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक निगाह ने गैर अल्लाह की मोहब्बत से बेनियाज कर दिया है। अब मेरे नफ्स पर किसी सामने भी किसी चीज़ की अहमियत नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी जगह पर वापस चले गए, हत्ता कि इसी हाल पर आप फौत हुए। शेख अबू अल-फतूह ने 6 माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया, जबकि इससे पहले कोशिशों के बावजूद भी याद नहीं हो रहा था। शेख अबू अल-खैर, जो इस वाक़े के रावी हैं, कहते हैं कि मेरे सीने पर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ रखा तो मुझे इसी वक्त अपने सीने में एक नूर आता दिखाई दिया। इसी वक्त से मुझे हक़ और बातिल में फ़र्क मालूम हो गया। अबू अब्दुल्ला नाइब वज़ीर के अहदे पर फाइज हो गए और अबू अल-फतूह को खलीफा के घर की टॉयलेट मिल गई और अबू अल-कासिम को खलीफा के दरवाजे का हाजिर मुकर्रर कर दिया गया। ये लोग अपने अपने अहदों पर तवील मुद्दत तक रहे। सुभान अल्लाह। तो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आने वाले लोगों की हाजतें पूरी होने का वाक़या बयान किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।